تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے نایا؟ اذلان کی آواز دبی ہوئی مگر گرجدار تھی، جیسے کسی نے جوالا مکھی کے پھٹنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ انایا، جو ابھی ابھی بارش میں مکمل بھیگ کر آئی تھی، اپنے سفید ریشمی لباس میں کسی جل پری کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے اور بارش کے قطرے اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے وجود میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے اذلان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر یہ خاموشی کیوں، یہ فاصلے کیوں؟ انایا کی آواز میں التجا بھی تھی اور ایک عجیب سامان بھی۔ اذلان نے ایک جھٹکے سے گلاس میز پر رکھا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کر کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا قد آور اور چوڑا وجود انایا کے نازک سراپے پر حاوی ہو گیا۔ انایا کی سانسیں اس کے سینے سے ٹکرانے لگی۔ محبت؟ اذلان نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی سانسوں میں منت اور مہنگے تمباکو کی خوشبو بسی تھی۔ انایا، میں تمہارے باپ کا بہترین دوست ہوں۔ انایا، میں تمہارے باپ کا بہترین دوست ہوں۔ میری عمر کے سال تمہاری عمر سے دگنے ہیں۔ جب تم گڑیا سے کھیلتی تھی میں اس وقت سلطنتیں کھڑی کر رہا تھا۔ تم ایک کچی کلی ہو اور میں ایک ڈھلتا ہوا سورج۔ لوگ تمہیں میری بیوی نہیں میری بیٹی کہیں گے۔ انایا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اذلان کی کوٹ کے کالر کو مٹھی میں بھینچا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ارادہ چٹان جیسا سخت۔ تو کہنے دینا دنیا کو، مجھے آپ کے سفید ہوتے بالوں سے بھی عشق ہے اذلان۔ مجھے آپ کی اس سنجیدگی سے، آپ کے اس وقار سے محبت ہے۔ مجھے کسی ہم عمر لڑکی کا بچپنا نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کا یہ جنون چاہیے جو آپ کی اپنی آنکھوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ اذلان کا ہاتھ بے اختیار انایا کی بھیگی ہوئی کمر پر جما۔ اسے اپنی جانب مزید سختی سے کھینچتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں خود کتنا خود غرض مرد ہوں۔ اگر ایک بار میں نے تمہیں اپنا لیا تو پھر میں تمہیں زمانے کے کسی کے نظر کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اس قید میں رکھوں گا جہاں صرف میں ہوں گا اور میری محبت ہوگی۔ کیا تم سہ پاؤ گی ایک ادھیڑ عمر مرد کا یہ جنون؟ انایا نے مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی اذلان کے سینے پر ٹکا دی۔ میں اس قید میں مرنا پسند کروں گی اذلان شاہ۔ باہر بجلی کڑکی اور پورے کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی پھیل گئی۔ اذلان نے انایا کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں موجود اس بے باک سچائی کو دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیاں انایا کے گالوں پر پھسلائیں جہاں بارش کی بوندیں اب بھی موجود تھیں۔ آج کے بعد تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گی۔ اذلان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ تمہاری ہر سانس، تمہارا ہر عکس اب صرف میرا ہوگا۔ انایا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے مگر اذلان شاہ کی باہوں میں اسے کائنات کا سب سے محفوظ قلعہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی رات بند کمرے میں بارش کی گواہی میں ایک 20 سالہ لڑکی نے 38 سالہ مرد کے سنگ مرمر جیسے دل کو پگھلا دیا تھا۔ مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ ابھی تو اسے زمانے کے طنز، خاندان کی دشمنی اور اس عمر کے فرق سے لڑنا تھا جو ان کے درمیان ایک خلیج بن کر کھڑا تھا۔ اذلان کے اسٹڈی روم کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ انایا کے والد تیمور، جن کے چہرے پر غصے کی سرخی صاف نمایاں تھی، اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ اسکیچ بک تھی جس پر انایا نے اذلان کی بے شمار پورٹریٹس بنائے تھے اور ہر صفحے پر اپنے عشق کا اعتراف لکھا تھا۔ اذلان، جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے مرحولے اڑا رہا تھا، مڑا۔ اس کی نظریں اپنے بہترین دوست کے غضبناک چہرے پر ٹکرائیں۔ یہ کیا ہے اذلان؟ تیمور نے اسکیچ بک میز پر پٹکی۔ میری بیٹی، میری 20 سالہ بچی تمہارے عشق میں پاگل ہو رہی ہے اور تم نے ایک بار بھی اسے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے باپ کے ہم عمر ہو۔ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اذلان کی خاموشی تیمور کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اذلان کا گریبان مٹھی میں بھر لیا۔ بولو اذلان، کیا یہی صلہ دیا تم نے میری 20 سالہ دوستی کا؟ میں نے تمہیں بھائی سمجھا، اپنا گھر دکھایا اور تم نے میری پھول جیسی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا سوچ لیا۔ اذلان نے نرمی سے تیمور کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردہ سچائی تھی۔ تیمور، میں نے اسے نہیں اکسایا، میں خود اس آگ میں جل رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانتی۔ تم تو مان جاؤ۔ تیمور دھاڑا، دور رہو میری بیٹی سے۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی اس پر پڑا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ وہ بچہ ہے، اسے زندگی کی سمجھ نہیں۔
مگر تم تو پختہ مرد ہو اذلان، اپنی عمر دیکھو اور اس کا بچپنا دیکھو، یہ رشتہ ناممکن ہے۔ ابھی تیمور مڑ کر جانے ہی والا تھا کہ باہر سے ایک ملازمہ کی چیخ سنائی دی، تیمور صاحب، عنایا بی بی۔ اذلان اور تیمور دونوں دیوانہ وار عنایا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ منظر دیکھ کر دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عنایا بالکنی کی منڈیر پر کھڑی تھی، تیز بارش میں اس کے بال اڑ رہے تھے اور نیچے گہری کھائی جیسے باغ تھا۔ عنایا نیچے آؤ، تیمور کی آواز ہول سے کانپ رہی تھی۔ عنایا نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر عجیب سی سکون آمیز وحشت تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس پر زہر کا لیبل صاف نظر آ رہا تھا۔ بابا، آپ کہتے ہیں کہ اذلان کی عمر مجھ سے دگنی ہے؟ عنایا کی آواز ہوا کے شور میں لرز رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی یہ عمر بھی ختم کیے دیتی ہوں، نہ میں رہوں گی نہ یہ فرق رہے گا۔ پاگل مت بنو عنایا۔ اذلان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر عنایا نے ایک قدم منڈیر سے باہر نکال لیا۔ رک جائیں اذلان شاہ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھیے گا، عنایا نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، اگر آج آپ نے میرا نکاح اذلان سے نہیں پڑھوایا تو کل آپ کو اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھانا پڑے گا۔ مجھے بدنامی کا ڈر نہیں، مجھے آپ کی ناراضگی کا خوف نہیں، مجھے صرف اس شخص کے بغیر جینے سے موت سے ڈر لگتا ہے، اور اس سے بہتر لگتی ہے موت۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک ہارا ہوا باپ بن چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے اذلان کی طرف دیکھا جو خود ساکت کھڑا عنایا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی جان اس لڑکی کے ایک قدم پر منحصر ہو۔ ٹھیک ہے عنایا، رک جاؤ۔ تیمور کی آواز ڈوب رہی تھی۔ میں مانتا ہوں، میں تمہارا نکاح اذلان سے کروا دوں گا، بس نیچے آ جاؤ میری بچی۔ عنایا کے ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر نیچے گری اور وہ نڈھال ہو کر وہیں منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اذلان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے منڈیر سے نیچے اتارا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اذلان نے اسے اپنے سینے سے اس قدر سختی سے بھینچا کہ عنایا کی پسلیاں چٹکنے لگیں۔ تم نے میری جان نکال دی تھی، اذلان نے اس کے کان میں سے سکتے ہوئے کہا۔ تیمور وہاں سے خاموشی سے نکل گیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ اس نے بیٹی کی زندگی تو بچا لی تھی مگر اس نے اذلان کو کبھی معاف نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ باہر طوفان کی شدت تھم چکی تھی مگر کمرے کے اندر کا سکوت کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے سادہ سے بولوں نے عنایا کے ہمیشہ کے لیے اذلان شاہ کے نام کر دیا تھا، مگر اس رشتے کی قیمت تیمور کی خاموش نفرت اور ان کی برسوں پرانی دوستی کا زوال ٹھہری تھی۔ عنایا اب اپنے نئے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، جہاں کی ہر چیز اذلان کی شخصیت کی طرح بھاری، نفیس اور رعبدار تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اذلان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شفقت نہیں تھی جو عنایا نے خوابوں میں دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک تپتا ہوا غصہ اور جنون ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ قدم بقدم عنایا کے قریب آیا اور اس کے نازک سے وجود کو اپنے حصار میں لے کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا چہرہ عنایا کے اتنا قریب تھا کہ عنایا کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے اپنی جان داؤ پر لگا کر مجھے تو جیت لیا عنایا، مگر کیا تم اس اذلان شاہ کو سنبھال پاؤ گی جو اب تمہارا شوہر ہے؟ اذلان کی آواز میں ایک لرزہ خیز سنگینی تھی۔ اس نے عنایا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اسے اپنی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ایک ایسے مرد کو مجبور کیا جو اپنی انا اور اصولوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ تم نے مجھے میرے بہترین دوست کی نظروں میں گرا دیا ہے عنایا، اب اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اذلان کے مضبوط بازو کو تھاما اور سرگوشی کی۔ اذلان، اگر آپ کی محبت کی قیمت میری جان ہے تو میں وہ بھی دے دوں گی۔ اذلان، مجھے سزا دیں، مجھ پر غصہ کریں، مگر مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ اذلان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے عنایا کو اپنی باہوں میں اتنی سختی سے بھینچا کہ عنایا کی سسکی نکل گئی۔ اس کا لمس کسی دہکتے کوئلے جیسا تھا جو عنایا کے ریشمی وجود کو جھلسا رہا تھا۔ تمہیں دور جانے کی مہلت اب میں کبھی نہیں دوں گا، اذلان نے اس کے کان کے پاس انتہائی رومانوی مگر تیکھے لہجے میں کہا۔ اب تم اس قید میں ہو جہاں سے رہائی موت ہی دے سکتی ہے۔ تم نے ایک پختہ عمر کے مرد کے صبر کو للکارا ہے، اب دیکھو کہ اس کا عشق کتنا وحشی ہو سکتا ہے۔ اس نے عنایا کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ ثبت کیا جس میں محبت سے زیادہ حق جتانے کی طلب تھی۔ اس رات عنایا کو پہلی بار احساس ہوا کہ عمر کا یہ فرق صرف سالوں کا نہیں تھا بلکہ ایک کچی کلی کے اس طوفان سے واسطہ تھا جو اسے مٹانے کی طاقت رکھتا تھا، مگر وہ اس طوفان میں فنا ہونے کے لیے تیار تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی
تو منظر بدل چکا تھا۔ اذلان جو رات بھر اس کے وجود کی خوشبو میں خود کو گم کیے رہا تھا، اب اسے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عنایا کے چہرے پر تھکن اور سکون کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اذلان نے اپنی پوروں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ اس کے دل میں تیمور کے لیے پشیمانی تو تھی، مگر عنایا کو پانے کا خمار ہر چیز پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں دبی آواز میں کہا، تمہاری ضد نے مجھے میرا آپا بھلا دیا ہے چھوٹی بیگم، اب تیار ہو، کیونکہ یہ دنیا تمہیں اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گی اور میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر کی دنیا میں اب ان کے اس رشتے پر انگلیاں اٹھیں گی، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر اس زبان کو خاموش کر دے گا جو ان کے عشق اور عمر کی اس تفاوت پر سوال اٹھائے گا۔ ولیمے کی پروقار تقریب اپنے عروج پر تھی، جہاں شہر بھر کے بااثر لوگ اذلان شاہ کی اچانک اور غیر متوقع شادی پر چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ عنایا بھاری کامدار جوڑے اور قیمتی زیورات میں لدی کسی تصویر کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اسٹیج سے اتر کر اپنی مخصوص کمرے کی طرف بڑھے، عنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اذلان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا۔ عنایا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے لرزتے ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک اسے اپنے اذلان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اتنا قریب کہ عنایا کو اس کے وجود کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آئینے میں اذلان کی گہری اور پرکشش نظریں آئینہ کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ عنایا کے نازک کندھوں پر رکھے، جس پر عنایا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ اذلان کے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھے اور اس کے گلے میں موجود بھاری ہار کے لاکٹ کو چھونے لگے۔ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے عنایا؟ اذلان نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آواز کی گونج عنایا کے اعصاب پر سحر طاری کر رہی تھی۔ تم تو وہ نڈر لڑکی ہو جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے مانگا تھا، پھر آج میرے لمس سے یہ کیوں کانپ رہی ہو؟ عنایا نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کی طرف جھکایا تو وہ اذلان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اذلان نے ہار کی گرہ کھولی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اب عنایا کی گردن کے حساس جلد پر رینگ رہے تھے۔ عنایا نے مڑ کر اذلان کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اذلان، لوگ باہر سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اذلان نے ایک دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ باہر کی دنیا اب ہمارے لیے ختم ہو چکی ہے چھوٹی بیگم، اس وقت صرف میں ہوں اور میری وہ ضد ہے جسے میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس نے عنایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ عنایا کی گھبراہٹ اب اپنے عروج پر تھی، مگر اذلان کی آنکھوں میں موجود عشق کا جنون اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ اسی شخص کے نام ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو اس طوفانی محبت کے حوالے کر دیا جو برسوں کے انتظار کے بعد اسے میسر آئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر برستی بارش کا شور ایک عجیب سا سحر طاری کر رہا تھا۔ اذلان نے عنایا کے گرد اپنے باہوں کا حصار مزید تنگ کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کی دوری بھی ختم ہو گئی۔ عنایا نے گھبرا کر اپنی نظریں اذلان کے سینے پر جما دیں، جہاں اس کی دل کی دھڑکن ایک فاتحانہ لے میں بج رہی تھی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ عنایا کی نازک کمر پر جمایا اور دوسرے ہاتھ کی پوروں سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے ارسا۔ اس کا یہ لمس اتنا نرم مگر تپتا ہوا تھا کہ عنایا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی عنایا، اذلان نے انتہائی کمزور اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ عنایا کے گال کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں عنایا کو پگھلا رہی تھیں۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی عنایا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے، خود کو بہت روکا تھا کہ تم ایک بچی ہو، معصوم ہو، مگر تمہاری اس ضد نے مجھے میرا مکار بھلانے پر مجبور کر دیا۔ اب جب تم میری ہو تو میں تمہیں اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ عنایا نے بے اختیار اپنی مٹھیاں اذلان کی قمیص میں بھینچ لیں۔ اس کی گھبراہٹ اب ایک میٹھے سرور میں بدل رہی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے عنایا کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کی بند آنکھوں کے لرزتے ہوئے پپوٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا پرخلوص اور گہرا تھا کہ عنایا کو لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اذلان کا ہاتھ اب اس کی گردن کے پیچھے بالوں کی جڑوں میں تھا، جو اسے اپنی طرف مزید شدت سے کھینچ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرو مت،
اذلان نے اس کے لبوں کے بالکل پاس سرگوشی کی۔ میں تمہارا محافظ بھی ہوں اور تمہارا وہ جنون بھی جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے عنایا کو اپنی گود میں بھر لیا اور اسے بیڈ کے نرم ریشمی بستر پر لٹا دیا۔ عنایا کے پھیلے ہوئے بال اور اس کا شرم سے سرخ ہوتا چہرہ اذلان کے صبر کا آخری امتحان لے رہا تھا۔ اس نے جھک کر کان کی لو کو اس کے پاس اپنے لبوں سے ایک تپتی ہوئی تحریر لکھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی کو چوما۔ اس رات ان کے درمیان کی وہ عمر کی دیوار ہمیشہ کے لیے ڈھہ گئی تھی۔ اذلان کی ہر حرکت میں ایک پختہ مرد کی شدت بھی تھی اور ایک عاشق کی نزاکت بھی، جس نے عنایا کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو پورے ماحول میں ایک سنہری سحر پھیل گیا۔ عنایا جو اس وقت اذلان کے مضبوط اور چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکائے لیٹی تھی، نیند اور بیداری کے بیچ ایک مخمور سی کیفیت میں تھی۔ اس کا سفید رنگت والا چہرہ رات کی تمازت اور اذلان کے لمس کی شدت سے گلاب کی طرح دہک رہا تھا۔ بکھرے ہوئے سیاہ بال اذلان کے بازوں اور سینے پر کسی ریشمی جال کی طرح پھیلے ہوئے تھے جو ان دونوں کے درمیان کسی فاصلے کو باقی نہ رہنے دے رہے تھے۔ عنایا نے اپنے مخروطی انگلیاں بہت آہستگی سے عنایا کے اذلان کے سینے پر چلانا شروع کی۔ وہ کبھی اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتی اور کبھی اپنے پوروں سے اس کے وجود پر ایک انکہی تحریر لکھتی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ وہ حسین تو پہلے ہی بہت تھی، مگر آج اس کی خوبصورتی میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف ایک مکمل محبت پانے والی عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی اوپر اٹھائی اور اذلان کے پرسکون سوئے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بند آنکھیں گہری بھویں اور وہ پختہ نقش جن پر اب عنایا کا مکمل حق تھا۔ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر عنایا نے بہت نرمی سے جھک کر اذلان کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ ضبط کیا۔ اس کے لبوں کا لمس پا کر اذلان کے وجود میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر وہ اب بھی نیند کے سحر میں تھا۔ عنایا کی جرأت بڑھی۔ اس نے اپنی انگلیاں اذلان کی ٹھوڑی پر موجود ہلکی سی بڑی ہوئی شیف پر پھیری اور پھر جھک کر اس کی گال پر اپنی چاہت کی مہر لگا دی۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اذلان شاہ کہ میں نے آپ کو پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اس نے بہت دھیمی سرگوشی میں کہا اور پھر اپنا چہرہ اس کی گردن کے جوڑ میں چھپا لیا، جہاں سے اذلان کے مخصوص مہنگے پرفیوم اور مردانہ وجود کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اذلان جو اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا مگر عنایا کی ان معصومانہ اور رومانوی حرکات کا لطف لے رہا تھا، اس نے اچانک اپنے مضبوط بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ عنایا کی ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنی گہری پرکشش آنکھیں کھولیں جن میں اس وقت صرف عنایا کے لیے بے پناہ پیار اور تھوڑا سا شرارتی عکس تھا۔ صبح بخیر میری ضدی بیگم۔ اذلان کی آواز صبح کی پہلی نیند کے بعد مزید بھاری اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے عنایا کے گال کو اپنی پوروں سے چھوا جہاں ابھی اس کے بوسوں کی نمی باقی تھی۔ تمہاری ان رومانوی شرارتوں نے تو میری نیند ہی اڑا دی ہے۔ اب بتاؤ اس خوبصورت گستاخی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ عنایا کا چہرہ شرم سے مزید سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا رخ موڑنا چاہا، مگر اذلان نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ اس لمحے کمرے کی فضا ان کی محبت کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی، جہاں عمر کا ہر فرق ان کی ایک دوسرے کی تڑپ کے سامنے ہیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اذلان کی گہری مخمور نظریں عنایا کے گلابی چہرے پر جمی تھیں جو صبح کی روشنی میں کسی تراشے ہوئے ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ عنایا نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں اور اذلان کے سینے پر اپنی انگلیاں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اذلان کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ سمجھ پاتی، اذلان نے ایک جھٹکے سے اسے بستر سے اپنے مضبوط باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ اذلان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ عنایا کی دبی دبی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اذلان کی گردن کے گرد حمائل کر دیے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کے پاؤں ہوا میں لہرائے اور ریشمی لباس کی سلوٹیں اذلان کے بازوؤں میں قید ہو گئیں۔ اذلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو سزا اور جزا کا وقت شروع ہوا ہے۔ چھوٹی بیگم، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ میری نیند خراب کر کے اتنی آسانی سے بچ نکلیں گی؟ اس کی آواز میں وہ مخصوص مردانہ بھاری پن تھا جو عنایا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھا جو اپنے آپ میں ایک عالیشان کمرے جیسا تھا۔ دیواروں پر لگے اطالوی ماربل اور مدھم لائٹس نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔ عنایا نے اپنا چہرہ اذلان کے سینے میں چھپا لیا، اس کی رنگت اب شرم سے تپ رہی تھی۔ اذلان پلیز، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے منمناتے ہوئے کہا، مگر اذلان نے اس کی ایک نہ سنی۔
اس نے باتھ روم کا دروازہ اپنی ایڑی سے بند کیا اور اسے پاؤں کے بل نیچے اتارنے کے بجائے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے اپنی باہوں میں ہی قید رکھا۔ باتھ روم کے بڑے آئینے میں ان دونوں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا، ایک پختہ عمر کا وجیح اور روب دار مرد جس کی باہوں میں ایک بے حد حسین، نازک اور پگھلتی ہوئی لڑکی تھی۔ اذان نے جھک کر اس کے گیلے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہاری ہر گھبراہٹ مجھے تم پر مزید حق جتانے پر مجبور کرتی ہے۔ آج سے تمہاری صبح اور تمہاری شام سب مجھ سے شروع ہوگی اور مجھ پر ہی ختم۔ اس نے شاور آن کر دیا جس کی ننھی بوندیں ان کے وجود کو بھگونے لگیں اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی فضا ایک بار پھر ان کے بڑھتے ہوئے جنون کی گواہ بن گئی۔ ولیمے کی شاندار تقریب اپنے اختتام کے قریب تھی، مگر ہال میں موجود ہر آنکھ اب بھی اس جوڑے پر جمی تھی۔ اذلان شاہ جو اپنی برف جیسی سرد سنجیدگی اور خاموشی کے لیے مشہور تھا، آج کسی بدلے ہوئے انسان کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ایک بے حد خوش مرد کے چہرے پر سجتی ہے۔ وہ بار بار جھک کر عنایا کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا اور عنایا کھلکھلا کر ہنسنا پورے ہال میں شہد گھول دیتا تھا۔ تیمور، عنایا کے والد، دور کھڑے اپنی بیٹی کے چہرے کا گلابی نکھار اور اس کی آنکھوں کا اطمینان دیکھ رہے تھے۔ ایک باپ کے طور پر انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے اندر کا خوف اور اذلان سے بدلی ہوئی دوستی انہیں بے چین کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عنایا ابھی نادان ہے اور اذلان کا یہ جنون شاید وقت کی دھول میں دب جائے۔ موقع ملتے ہی تیمور نے اذلان کو ایک طرف بلایا۔ دونوں پرانے دوست اب ایک دوسرے کے سامنے اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو اذلان، تیمور نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور اسٹیج پر بیٹھی عنایا کو دیکھا۔ خوشی کا لفظ بہت چھوٹا ہے تیمور، میں نے زندگی کو پہلی بار محسوس کیا ہے۔ تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس بار یہ دوستی کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ایک انتباہ تھی۔ سنو اذلان، یہ جو تم ابھی ہواؤں میں اڑے ہو نا، یہ صرف ایک عارضی بھوت ہے۔ عنایا ابھی بچہ ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ آج اسے تمہارا یہ روپ صرف شخصیت لگ رہی ہے، مگر کل جب اسے اپنی عمر کے لڑکے نظر آئیں گے، جب اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنا شباب ایک ادھیڑ عمر مرد کے نام کر دیا ہے، تو وہ تمہیں چھوڑنے میں ایک پل نہیں لگائے گی۔ اذلان کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ تیمور کے الفاظ کسی زہریلے نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ میری بات یاد رکھنا، تیمور نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اس سے زیادہ دل مت لگانا، اس کے پاس زیادہ مت جانا۔ جتنی جلدی یہ عشق چڑھا ہے اتنی ہی جلدی اس کا سرور اتر جائے گا۔ وہ تمہیں ایک پرانے کھلونے کی طرح چھوڑ دے گی اور تب تمہارے پاس صرف تنہائی اور پچھتاوا ہوگا۔ تیمور تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر اذلان کے قدم وہیں جم گئے۔ ہال کی روشنیاں اسے دھندلی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے مڑ کر عنایا کو دیکھا جو ابھی کسی مہمان سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ ریت کے محل پر کھڑا ہے جو کبھی بھی گر سکتا ہے۔ ایک انجانا سا خوف، ایک کسک اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ کیا واقعی عنایا اسے چھوڑ دے گی؟ کیا اس عمر کا یہ فرق واقعی ان کے درمیان وہ خلیج بن جائے گا جسے محبت بھی نہیں بھر پائے گی؟ اس رات جب وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو عنایا کے قریب جانے کی بجائے وہ دور بیلکنی میں کھڑا اندھیرے کو دیکھتا رہا، جبکہ عنایا حیرانی سے اسے پکارتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر اذلان شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بیڈ روم کی مدھم زرد روشنی میں عنایا بستر کے درمیان دبک کر سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ کسی فرشتے کی مانند پرسکون تھا، مگر اذلان کے ذہن میں تیمور کے الفاظ کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گی، اس کا بھوت اتر جائے گا۔ اذلان نے بیزاری سے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے ایک قیمتی کانچ کا کھلونا تھام رکھا ہو جو ذرا سی لرزش سے پاش پاش ہو جائے گا۔ عنایا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اذلان بستر پر ہونے کے باوجود اس سے کوسوں دور بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑا باہر گھور رہا تھا۔ اس کے چوڑے شانے آج اسے کچھ جھکے ہوئے محسوس ہوئے۔ عنایا اٹھی اور دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں نازک ہاتھ اذلان کی مضبوط کمر کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کی پشت پر ٹکا دیا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ کیا سوچ رہی ہیں میری سرتاج؟ عنایا کی مخمور اور پیار بھری آواز نے سناٹے کو چیرا۔ اذلان کا وجود ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا۔ اس نے عنایا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے الگ کرنا چاہا، مگر عنایا نے گرفت مزید سخت کر لی۔ کیا ہوا اذلان؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اذلان آہستہ سے مڑا اور عنایا کے چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا قرب اور بے یقینی تھی۔ عنایا، اگر ایک دن تمہیں احساس ہو کہ تم نے مجھ جیسے سنجیدہ اور بڑی عمر کے
مرد کے ساتھ بن کر اپنی زندگی ضائع کرتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اپنی عمر کا اپنا ہنستا کھیلتا لڑکا پسند آ گیا تو؟ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بابا نے اذلان کے دل میں کوئی زہر گھولا ہے۔ اسے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں اور اذلان کے کوٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، اوہ، تو اذلان شاہ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اذلان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سنیں اذلان، مجھے وہ لڑکے اچھے نہیں لگتے جو ابھی زندگی کے سبق سیکھ رہے ہوں۔ مجھے وہ مرد پسند ہے جس نے زندگی جی لی ہو، جو جانتا ہو کہ عورت کے مان کو کیسے رکھنا ہے۔ اور رہی بات چھوڑنے کی، انایا اچانک سنجیدہ ہوئی اور اذلان کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اگر آپ نے مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو میں پھر سے وہی کروں گی جو اس دن منڈیر پر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میرا عشق بچپنا نہیں ہے اذلان، یہ میری روح کا حصہ بن چکا ہے۔ اذلان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھینچ دیا، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اس کا ڈر اب پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، مگر انایا کی قربت اسے ایک عجیب سا حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر انایا کی کان کی لو کو چوما اور دبی آواز میں کہا، اگر تم نے مجھے کبھی چھوڑا انایا تو میں جینا بھول جاؤں گا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات اذلان کی محبت نے ایک اپنی نئی شدت، ایک نیا جنون شامل ہو گیا تھا۔ وہ اسے کھونے کے ڈر سے اسے مزید پیار کرنے لگا تھا، مگر اس کے لاشعوری میں تیمور کی کہی ہوئی باتیں اب بھی ایک سائے کی طرح موجود تھیں جو کسی بھی وقت ان کی خوشیوں کو گرہن لگا سکتی تھیں۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی ان کے جذبات کو مہمیز دے رہی تھی۔ اذلان کا دل ابھی بھی تیمور کے کہے ہوئے جملوں کی زد میں تھا، مگر انایا کی قربت اسے ان تمام وسوسوں سے دور لے جا رہی تھی۔ اس نے انایا کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے بازو انایا کے دونوں طرف ستون بن گئے تھے۔ انایا کی سانسیں اب بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اذلان کی آنکھوں میں چھپا وہ کھونے کا ڈر اب ایک وحشیانہ محبت میں بدل رہا تھا۔ اس نے اپنی پوروں سے انایا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندوں کو چھوا اور پھر آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے حساس جلد تک لے گیا۔ انایا نے سسک کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا پورا وجود اذلان کے لمس کی تپش سے پگھلنے لگا تھا۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ، اذلان نے بے حد گہری اور رومانوی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے لب اب انایا کے لبوں سے محض چند انچ کی دوری پر تھے۔ یہ مجھے جینے پر مجبور بھی کرتا ہے اور تڑپتا بھی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے انایا کہ کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ انایا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اذلان کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اسے اپنی طرف مزید جھکنے پر مجبور کیا۔ تو اس خواب کو حقیقت کی ایک ایسی زنجیر پہنا دیں اذلان کہ موت بھی ہمیں جدا نہ کر سکے۔ مجھے اپنی ذات میں اس طرح قید کر لیں کہ باہر کی دنیا کا کوئی خوف مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اذلان کا ضبط اب مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ اس نے جھک کر انایا کے لبوں پر اپنی چاہت کی وہ مہر ضبط کی جو تمام تر شک و شبہات کو مٹا دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک پختہ مرد کے اس جنون کا اعتراف تھا جو اپنی متاع جان کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ انایا کے ریشمی وجود پر کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح رقص کر رہے تھے، اسے اس ہر لمحے کا احساس دلا رہے تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے انتظار میں گزارا تھا۔ انایا نے خود کو مکمل طور پر اذلان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس رات کمرے کی دیواروں نے وہ رومانوی داستان دیکھی جو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھی۔ اذلان کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی تڑپ اور شدت تھی، جیسے وہ انایا کے وجود کے ہر ذرے پر اپنا نام لکھ دینا چاہتا ہو۔ اس نے انایا کے گندھے پر اپنے دانتوں کا ہلکا سا نشان چھوڑا، ایک ایسی نشانی جو اسے یاد دلاتی رہے کہ وہ صرف اور صرف اذلان شاہ کی ہے۔ کئی گھنٹوں کے اس خوبصورت طوفان کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں نڈھال پڑے تھے، اذلان نے انایا کو اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، تیمور ٹھیک کہتا ہے، میرا بھوت کبھی نہیں اترے گا کیونکہ تم میرے لیے شوق نہیں ہو، میری زندگی کی آخری ضرورت ہو۔ انایا نے مسکراتے ہوئے اس کے دل پر ایک اور بوسہ دیا اور وہیں سکون کی نیند سو گئی، یہ جانے بغیر کہ کل کی صبح ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی ہے۔ اذلان کے دل میں پہلے ہی شک اور خوف کا بیج بویا جا چکا تھا اور آج کی بزنس پارٹی نے اس آگ پر تیل کا کام کر دیا۔ ہال کی زرق برق روشنی اور دھیمی موسیقی اذلان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا ہاتھ میں تھامے گلاس کو اتنی سختی سے بھینچے ہوئے تھا کہ اس کی پورے سفید پڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے ڈانس فلور پر جمی تھی جہاں انایا اپنے کالج کے ایک پرانے دوست زریان کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ زریان قد آور اور جوان اور پرکشش تھا، بالکل ویسا ہی جیسا تیمور نے کہا تھا کہ انایا کو اپنی عمر کے لڑکے پسند آئیں گے۔ جب موسیقی بدلی اور زریان نے انایا کا ہاتھ تھام کر اسے ڈانس فلور کی طرف کھینچا تو اذلان کے اندر جیسے کچھ پھٹ گیا۔ انایا نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، پھر ایک نظر دور کھڑے اذلان پر ڈالی، مگر اذلان کی سرد نظروں نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔
اس نے زریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکے قدموں سے رقص کرنے لگی۔ عنایا کی ہنسی اور اس کا زریان کے اتنا قریب ہونا اذلان کے ضبط کا آخری امتحان تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہال میں موجود ہر شخص اس پر ہنس رہا ہے، جیسے ہر کوئی کہہ رہا ہو کہ دیکھو بوڑھے شیر کی جوان بیوی اب اپنے ہم عمر کے ساتھ خوش ہے۔ اذلان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ تیز قدموں سے ڈانس فلور کی طرف بڑھا، لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے زریان اور عنایا کے بیچ پہنچا۔ بغیر ایک لفظ کہے اذلان نے زریان کا ہاتھ جھٹک کر عنایا کا بازو اس قدر سختی سے دبوچا کہ عنایا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اذلان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ عنایا نے سرگوشی میں احتجاج کرنا چاہا مگر اذلان کے جلے ہوئے لہجے میں اسے خاموش کرا دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ ہنسنے کا؟ اذلان کی آواز میں وہ درندگی تھی جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے زریان کی طرف ایک قاتلانہ نگاہ ڈالی۔ دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو یاد رکھنا کہ اذلان شاہ دشمنی کیسے نبھاتا ہے۔ وہ عنایا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر نکل کر آیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے عنایا کا بازو نیلا پڑنے لگا تھا مگر اذلان کو کچھ ہوش نہ تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اذلان نے عنایا کو بیڈ روم میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اذلان میری بات تو سنے، وہ صرف ایک دوست تھا، عنایا روتے ہوئے چلائی۔ اذلان نے اسے دیوار سے جا لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دبا دیے۔ اس کا سانس دھوکرنی کی طرح چل رہا تھا۔ دوست؟ اس کے ہاتھ تمہاری کمر پر کیا کر رہے تھے عنایا؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میری محبت کی تپش کم بڑھ گئی تھی جو تم باہر تماشا لگانے لگی؟ اس نے جھک کر عنایا کے کان کے پاس دھاڑتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تمہاری دنیا صرف اس کمرے سے شروع ہوگی اور مجھ پر ختم ہوگی۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے عنایا، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے دنیا کانپتی ہے۔ اس نے عنایا کے ماتھے پر ایک جنونی بوسہ دیا جس میں محبت سے زیادہ ملکیت کا دعویٰ تھا، اور عنایا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس شیر کو پگھلایا تھا وہ اب اسے اپنی محبت کے پنجرے میں قید کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمرے کا دروازہ اذلان نے اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کوریڈور میں سنائی دی گئی۔ عنایا کے بازو اس کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے مگر اذلان کی آنکھوں میں لگی حسد کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے عنایا کو دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر مروڑ کر دبوچ لیے۔ اذلان آپ کو درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ عنایا کی سسکی نکلی مگر اذلان کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناکیں ٹکرا رہی تھی۔ درد؟ اذلان کی آواز میں ایک لرزہ خیز درندگی تھی۔ درد وہ ہوتا ہے جو تم نے اس لڑکے کے ساتھ ہنس کر میرے سینے میں اتارا ہے۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ کیا میرا لمس تمہیں وہ سکون نہیں دیتا جو تم اس نو عمر لڑکے کے ساتھ ڈانس فلور پر ڈھونڈ رہی تھی؟ عنایا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ صرف میرا کلاس فیلو تھا اذلان، آپ کا شک آپ کو اندھا کر رہا ہے۔ شک نہیں، حقیقت۔ اذلان دھاڑا۔ اس نے اچانک عنایا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سختی سے بھرا اور اس کے لبوں پر اپنی چاہت کی وہ وحشیانہ مہر ضبط کی جس میں محبت کم اور غصہ زیادہ تھا۔ یہ بوسہ اذلان کے اس جنون کا اظہار تھا کہ وہ اپنی ملکیت پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے عنایا کے ریشمی لباس کو بے دردی سے ایک طرف کیا اور اس کے کندھے پر اپنے دانتوں کا نشان چھوڑ دیا۔ تم میری ہو عنایا، صرف میری۔ تمہاری ہر سانس، تمہارا ہر قہقہا تمہارے صرف میرے لیے ہے۔ اگر تم نے دوبارہ کسی اور کی طرف دیکھا تو میں اسے مٹا دوں گا اور تمہیں اس کمرے میں زنجیریں ڈال دوں گا۔ اس کا پیار اس رات ایک خوفناک طوفان کی طرح تھا جس میں عنایا کا نازک وجود کسی پتے کی طرح بکھر رہا تھا۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھرپور طریقے سے بھینچ کر اسے اپنی روح تک محسوس کروانا شروع کر دیا۔ وہ کس قدر خطرناک حد تک اس کا اسیر ہو چکا ہے۔ جب وہ جنون کی حدیں پار کر چکا تو ایک دم عنایا کو بستر پر چھوڑ کر خود بالکنی کی طرف نکل گیا جہاں سرد ہوا اس کے دہکتے وجود کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام تھی۔ عنایا نڈھال ہو کر بستر سے اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اسے اذلان کی محبت سے ڈر نہیں لگتا تھا مگر اسے وہ وحشیانہ شک نے اس کا دل پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھاریں اس کے تپتے ہوئے وجود پر گرنے لگیں مگر اس کے اندر کی آگ نہیں بجھ سکی تھی۔ وہ وہیں ٹائلز پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاور کا پانی اس کے آنسوؤں میں شامل ہو کر بہہ رہا تھا۔ وہ رات بھر وہیں فرش میں شاور کے نیچے بیٹھی رہی، کانپتی رہی مگر اس نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وہ آئیڈیل اذلان کہیں کھو گیا ہے اور اب اس کے سامنے صرف ایک ایسا مرد ہے جو اسے اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ باہر اذلان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا باتھ روم سے آتی پانی کے گرنے کی آواز سن رہا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا مگر تیمور کے کہے ہوئے الفاظ اس نے عنایا کے قریب جانے سے روک دیا۔
اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے آج نرمی دکھائی تو کل عنایا اسے واقعی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر موت جیسی خاموشی تاری تھی، عنایا باتھ روم کے ٹھنڈے فرش سے لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کا لباس گیلا تھا اور بال بکھرے ہوئے کندھوں پر کسی سیاہ ناگن کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بستر کی طرف بڑھی جہاں اذلان رخ موڑے لیٹا تھا۔ اذلان سو نہیں رہا تھا، اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں بھڑک رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں موند کر سونے کا ناٹک جاری رکھا۔ اس کی انا اور تیمور کے زہریلے جملوں نے اسے مفلوج کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی عنایا کی ٹھنڈی اور لرزتی ہوئی پوروں نے اس کے کندھے کو چھوا، اذلان کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ عنایا خاموشی سے بستر پر چڑھی اور پیچھے سے اذلان کی چوڑی پشت سے چمٹ گئی۔ اس کا گیلا وجود اذلان کی تپتی ہوئی کمر کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، مگر اس کی سسکیوں نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اذلان کے پیٹ کے گرد حمائل کیے اور اپنا بھیگا ہوا چہرہ اس کے کندھے کے جوڑ میں چھپا لیا۔ اذلان، اس نے بہت دھیمی ہوئی اور دبی آواز میں پکارا، جو رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے اذلان کے کندھے پر ایک تپتا ہوا نمناک بوسہ دیا اور پھر اپنی گردن کے اس بالوں میں چھپا لیا۔ اس کے آنسو اذلان کی جلد پر گر رہے تھے جیسے پگھلا ہوا سیسا ہو۔ آپ مجھ سے دور مت ہو، میں مر جاؤں گی اذلان۔ اذلان کا ضبط اب ریت کی دیوار ثابت ہوا، وہ مزید ناٹک نہیں کر سکا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر عنایا کو اپنی باہوں کے آہنی حصار میں بھر لیا۔ اس نے عنایا کو بستر پر اپنے نیچے دبا لیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں، گالوں اور ہونٹوں پر دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو عنایا؟ اذلان کی اپنی آواز رند گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ عنایا کی گردن کے گڑھے میں چھپا لیا اور اسے اتنی سختی سے بھینچا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا تھا کہ تاکہ دنیا کی کوئی نظر، کوئی شک ان کے بیچ نہ آ سکے۔ عنایا نے بھی اپنے ہاتھ اذلان کی گردن میں ڈال کر اسے خود پر مزید جھکا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی لفظ نہیں بولا گیا، صرف سانسوں کی تپش اور آنسوؤں کی نمی تھی جو ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ اذلان نے عنایا کے ماتھے پر سرگوشی کی، تم صرف میری ہو، میری روح، میری ملکیت۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر گردنوں میں چہرے چھپائے خاموش محبت کی اس معراج پر تھے جہاں الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اذلان نے اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا تھا جیسے وہ کوئی نازک سی کلی ہو جسے وہ زمانے کی سرد ہواؤں سے بچانا چاہتا ہو۔ اسی عالم میں ایک دوسرے کی خوشبو میں مدہوش وہ دونوں سو گئے، ایک ایسی نیند جہاں کوئی شک نہ تھا، نہ کوئی عمر کا فرق، نہ صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں فنا ہو چکی تھیں۔ صبح کی سنہری کرن جب کمرے کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی ان کے وجود پر پڑی تو اذلان نے محسوس کیا کہ اس کا بازو سو چکا ہے، مگر اس نے حرکت نہیں کی۔ عنایا اب بھی اس کے سینے سے اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ طوفان کے ڈر سے پناہ لیتا ہے۔ اذلان نے جھرجھری لی اور اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر ان کی خوشبو کو روح میں اتارا۔ عنایا نے مدہوشی میں اپنی آنکھیں کھولیں اور اذلان کے مضبوط سینے پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں ایک ایسی سچائی تھی جو کسی بھی شک کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ اذلان، اس نے لرزتی ہوئی روندی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، آپ کے دوست میرے بابا، وہ کہتے ہیں کہ میں ضدی ہوں، میں چیزیں حاصل کر کے چھوڑ دیتی ہوں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں کھلونوں کے لیے ضدی تھی، میں بچپن کی خواہشات کے لیے ضدی تھی۔ اس نے اذلان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں درد کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مگر آپ کوئی کھلونا نہیں ہے اذلان شاہ، آپ میری روح کی ضرورت ہے۔ میں ضدی نہیں ہوں، میں تو آپ کے سامنے ہاری ہوئی ہوں۔ اذلان نے تڑپ کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، اس کا دل اپنی بے وقوفی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عنایا اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور جذباتی ہو کر کہنے لگی، لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق ہے، میں کہتی ہوں یہ تو برکت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری محبت کا سمر ہمارے سامنے آئے، میں چاہتی ہوں کہ ان راہداریوں میں ہمارے بچے دوڑیں جن کی آنکھیں بالکل آپ جیسی سنجیدہ اور گہری ہوں۔ میں اپنی ساری عمر، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی آپ کو، کبھی بھی نہیں۔ اذلان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر عنایا کے گال پر گرا۔ اس نے جھک کر عنایا کے لبوں پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیا جس میں پشیمانی بھی تھی اور بے پناہ عشق بھی۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں تمہاری پاکیزہ محبت کو اپنی عمر کے خوف سے تول رہا تھا۔ اس نے عنایا کو بازوں سے اٹھا کر اپنے اوپر لٹا لیا۔ ان کے وجود ایک دوسرے میں اس طرح پیوست تھے کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، دماد والے بابا کے الفاظ اور نہ زمانے کا ڈر۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے اور میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ اس صبح ان کی محبت نے ایک نیا جنم لیا تھا۔ اذلان کا وہ ڈھیر عمر والا خوف، عنایا کی ماں بننے کی خواہش اور ساری عمر ساتھ نبھانے کے وعدے کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید آنے والے کل کے رومانوی خواب بننے لگے جہاں صرف وہ تھے اور ان کا لازوال عشق۔
وقت کے پردوں نے مہینوں اور سالوں کی مسافت ایسے طے کر لی کہ اذلان شاہ کے چہرے پر آنے والی ایک ایک لکیر عنایا کی محبت کی گواہ بن گئی۔ وہ خوف و وسوسے اور وہ زمانے کی تلخ باتیں اب ایک بھولا ہوا خواب بن چکی تھیں۔ آج اذلان شاہ کی حویلی کی کشادہ لان میں کہکہوں کی وہ برسات تھی جس کا خواب عنایا نے اس کالی رات میں دیکھا تھا۔ دھوپ کی سنہری تمازت میں اذلان کی کرسی پر بیٹھا سامنے گھاس پر دوڑتے ہوئے اپنے 4 سالہ بیٹے شاہ زین کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں بالکل اذلان جیسی گہری اور سنجیدہ تھیں، مگر شرارتی عنایا جیسی۔ عنایا جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پروکار اور حسین لگ رہی تھی، ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لے کر آئی اور اذلان کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اس کے پیروں کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ دیکھا اذلان، وقت گزر گیا مگر اب بھی یہی ہوں میں، آپ کے قدموں میں، آپ کے دل میں۔ عنایا نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنی ہتھیلی سے لگایا۔ اذلان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں بلکہ ایک ابدی سکون تھا۔ تم نے سچ کہا تھا عنایا، محبت عمریں نہیں دیکھتی، صرف روح کا ساتھ دیکھتی ہے۔ تم نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لمحے شاہ زین دوڑتا ہوا آیا اور اپنے باپ کی گود میں گھس گیا۔ اذلان نے اسے اور عنایا کو ایک ساتھ اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں بھر لیا۔ دور کھڑے تیمور، عنایا کے والد، جو اب اکثر ان سے ملنے آتے تھے، اپنی بیٹی کے چہرے کا سکون دیکھ کر دل ہی دل میں اپنی ہار تسلیم کر چکے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اذلان کا ادھیڑ عمر کا ہونا عنایا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا مان اور اس کا غرور تھا۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا مگر ان کی زندگی میں محبت کا سورج اپنے عروج پر تھا۔ اذلان نے عنایا کے کان میں سرگوشی کی، تم میری وہ ضد ہو جو میری زندگی کی سب سے بڑی جیت بن گئی۔ عنایا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر اب کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ ان کا عشق وقت کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔